اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، کسی کے ساتھ چل رہے ہیں تو میاں صاحب جو انسان کی جو ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کے محرم ہیں، جاننے والے ہیں، اور یہ جو قصہ وہ سنا رہے ہیں وہ سیم انسان کی جو نیچر ہے، جو حالات واقعات ہیں زندگی میں، اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بدیع جمال پری نے 2-3 سبق پہلے جب اس کا سہم ملوک سے ٹاکرا ہوا، حالانکہ اندر خانے وہ اس کو دل دے چکی تھی، اس کی ساری صفتیں مان چکی تھی، لیکن اس کو آزمانے کے لیے اس نے اس کو اتنا تنگ کیا کہ وہ آخر کار اپنے آپ کو مارنے پہ تیار ہو گیا، کھا کٹاری مرنے لگا، اپنے آپ کو تلوار سے، خنجر سے وار کر کے مارنے لگا۔ تب اس نے اس کا ہاتھ روکا اور اسے کہا کہ تم مت مرو، میں تمہارے ساتھ ٹھیک ہوں، میں نے تمہارے ساتھ اعتماد کر لیا ہے۔ تو پھر ان کے آپس میں پکی بات ہو گئی۔ ابھی جو ملکہ خاتون ہے، بدرہ خاتون ہے، جو ان کی ماں ہے، وہ دڑا دڑ اس کی منتیں ترلے کر رہے ہیں بدیع جمال کی، لیکن وہ کسی طریقے سے راضی نہیں ہو رہی، حالانکہ اندر سے وہ راضی ہے، لیکن وہ ان کو اتنا تنگ کر رہی ہے، تڑپا رہی ہے، اپنا بار دکھا رہی ہے کہ وہ ذک ہو گئی بیچاری، اور اپنے آپ سے انہوں نے وعدہ کر لیا ہے کہ آئندہ ہم اس کو ایسی بات نہیں کہیں گی، اور اس نے ہمارے کوئی قدر نہیں رکھی، کوئی ہمارا احساس نہیں کیا بدیع جمال نے، نہ بہنوں کا نہ ماں کا، جو اس کی دودھ کی بہن ہے اور جو ماں ہے اس کا دودھ اس نے پیا ہے۔ بہرحال میاں صاحب لکھتے ہیں کہ جب ان کا یہ حال تھا، ملکہ روندی ویکھ مائی نو بہت لگا دل مندا، غصہ گچ اندر وچ آیا ہو چکا ہن دندا، اکھی لال رتو بر آیاں مارے نیر اچھلے، غضب علمبے تن من کمبے، رس گرے ول چلے۔ جب وہ مایوس ہو گئی، آخر کار وہ ان سے ناراض ہو کے واپس چل پڑی، تو کیا ہوا؟ دل وچ کیا بدیع جمالے اند نہیں اے چنگی، ماں کیا دودھ پیتا اس دا رس چلی گر تنگی۔ اس نے پھر اپنے دل میں کہا کہ یہ تو بڑی زیادتی کر رہی ہوں میں، اچھی بات نہیں ہے، میں اس کا میں نے دودھ پیا ہے، اس کو دھرم کی ماں مانا ہے، یہ مجھ سے ناراض ہو کے چل پڑی ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے دل نے اس کو جو اس بات سے منع کیا ہے اندر و اندر۔ میاں صاحب نے آگے پھر جو اپنا سبق بتایا ہے، جو نیچر ہے اس کی بتائی ہے کہ آخر کار اس کی کیا نیچر تھی، اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ رات بھر تو اپنے محبوب کے ساتھ رہی ہے اور ان کے سامنے وہ نہیں مان رہی ہے۔ تب میاں صاحب نے لکھا ہے، راتی او دنے اے کارن ویکھو مکر زنا دے، مایاں دایاں سنگ سیاں نو دین نہ بھیت منا دے۔ کہتے ہیں دیکھو رات کو اس نے کدھر رہی ہے اور کیا کام کیا ہے، کیا کرتی رہی ہے، اس کے مکر دیکھو کہ نہ یہ اپنی ماں کو صحیح بات بتا رہی ہے، نہ یہ دائی کو بتا رہی ہے، نہ اپنی سہیلیوں کو بتا رہی ہے، اپنا بھید یہ کسی کو نہیں دے رہی۔ خوب کیا دانا کسے نے سچ اکھان پرانا، دوجے بھر وچوں الٹا کے آیا بیت سنانا۔ کہتا ہے یہ میاں صاحب کہتے ہیں میں کسی دانا کی ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں بہت دور سے آ کے بیت کی صورت میں۔ رنا چنچل ہار ہمیشہ چنچل کم کرے ہن، دہیں ڈرن و چھامے کولوں راتی ندی تنے ہن۔ کہ عورتیں جو ہیں ان کی جو چالیں ہیں، چنچل ہار ہمیشہ چنچل کام کرے ہن، ان کی عجیب عجیب چالیں اور چلتر ہیں۔ دہیں ڈرن و چھامے کولوں، ان کا دن کا تو یہ حال ہے کہ اپنے جو سائے سے بھی ڈرتی ہیں، راتی ندی ترے ہن، اور اس کا حوصلہ یہ ہے کہ رات کو یہ ندی تیر کے پار کر جاتی ہیں۔ وچ قرآن کہے رب سچا مکر زنا دے بھارے، گن گن کے لکھ لکھ دسے نہ بھی نہ ہی،
میں بھی ڈر دے مارے. کہتے قرآن پاک میں اس بات کا ذکر آ چکا ہے کہ جو زنا ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کے مکر و فریب جو ہیں یہ بہت بھاری ہیں. اور میں بھی یہ گن گن کے نہیں بتا رہا ہوں، میں بھی ڈر کے مارے، میں بھی اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ میں یہ باتیں نہ بتاؤں. کہ کیوں؟ مت کوئی نار سنے کھا غصہ کرے چلتر کائی، گمڑ گھیر کسے وچ پاوے ڈوب دے دان آئی. کہتے فرما رہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی عورت یہ بات میری سن لے اور میرے پہ غصہ کر لے اور اپنے چلتر کائی سے اپنی جو تیز ترار طبیعت ہے گمن گیر کسے وچ پاوے ڈوب دے دینا، مجھے بھی کسی گمن گیر میں ایسے چکر میں پھنسا دے کہ میری دانائی بھی جاتی رہے. اور نہیں کوئی زور نہ سنگ ہادی دے پناہاں، چھن مکران دی گل محمد جب تے چل اگاہاں. کہتے ان کے ساتھ کوئی زور نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی ان سے پناہ دے، اور ان مکروں کی بات چھوڑو اور سیدھے آگے چلو اور قصے کی طرف. ویکھ بدی جمال انہاں وال آکھن لگی ہس کے، مائیے بہنوں خفا نہ ہوو، چاہ جاسا منہ دس کے. کہتی ہے اچھا تم ہنس پڑی دیکھ کے، کہتی کیوں خفا ہو رہی ہو، کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو، میں اس کو اپنا منہ دکھا کے جاؤں گی، تم فکر نہ کرو. کی کرا میں کت ول جاواں تساں واڑ چکائی، جو گل تساں نکالی منہ سر پر منی آہی. کہتی کیا کروں، آپ نے تو اتنا مجھے مجبور کر دیا ہے کہ اب جو تم کہہ رہی ہو وہ ضرور مانوں گی میں. الٹی سدھی تساں منائی میں راضی ہو منی، پر جے میں بھی پکڑی کوئی ہون نہ دیساں کنی. پر جے میں بھی پکڑی کوئی ہون نہ دیساں کنی. کہتی جو کوئی تم بات کہہ رہی ہو سیدھی الٹی اچھی بری میں ضرور کروں گی، لیکن اگر میں اس بات سے پکڑی گئی تو پھر یہ تمہارا ہی ذمہ ہے. خاطر بہت ساڈی آہی وڈی زمیں اسمانوں، خواہ مخواہ منی گل تاہی جانو دلوں زبانوں. میں تمہاری جو خاطر تواضع ہے، تمہارا جو بھائی چارہ ہے، یہ تو اس کے بہت آسمان سے بڑا بھی اس کی جو میں اس کو مانتی ہوں. خواہ مخواہ منی گل تاہی جانو، اسی لیے ہر صورت میں تمہاری بات میں نے دل و جان اور زبان سے مان لی ہے. مائی نے فرمایا دیے جوں تو راضی رہسے، کون تیرے تھی چنگا سانو کرساں جے کچھ کیسے. ماں فوراً راضی ہوگی، کہتی بیٹی تمہارے سے کون ہمیں اچھا ہے، جو جس طرح تو راضی رہے گی ہم بھی وہی کام کریں گے، تمہارے سے ہمیں کوئی اچھا نہیں ہے. اے گل شاہ پرین دی سن کے سبنا ہوئی شادی، جب دے یا شہزادے تائیں دین مبارک بادی. جو ہی انہوں نے بات سنی اور سب خوشی سے وہاں سے چلی اور جا کے بھاگ کے تو مبارکباد دینے کے لیے چل پڑی شہزادے کو. خوشیاں چائیں ملکہ آئی بنی، سہ ملوکا ہوئے مبارک شاہ پری گل منی. درشن تینوں دینا کیتے اس کر احسان اساں تے، دکھ گئے سکھ بخشے مولا کیتے کرم تساں تے. کہتی ہے کہ خوشیوں سے بھاگتی ہوئی گئی. کہتی ہے سہ ملوک تمہیں مبارک ہو، ملکہ نے ہماری بات مان لی ہے اور انہیں ہم پہ بہت احسان کیا ہے کہ تمہیں درشن دینے کی اس نے بات مانی ہے، اور اب دکھ جو ہے چلے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی بخشے اور تمہارے کام آسان ہوں. اس گلے وچ بلبل پاون پچھلی خبر نہ کائی، ساری راتی رے اگٹھے یاری پریت بکائی. وہ اس بات میں خوش ہو کے بیٹھ رہی تھی، لیکن ان کو پچھلی خبر کوئی نہیں تھی کہ یہ بھی پوری رات اگٹھے رہ چکے ہیں، اپنی پریت پکی کر چکے ہیں. اس ویلے پھر ملکہ خاتون بہت دلوں خوش ہو کے، شہزادے نو جوڑا آندہ لایا سر منہ دھو کے. اس بات سے خوش ہو کے ملکہ خاتون نے فوری طور پہ شہزادے کے لیے نیا کپڑوں کا جوڑا لایا اور اس کا منہ سر دھو کے اسے پہنایا. خوب لباس نفیس پوشاکی مشک مہتر رنگی، جے لکھ کراں بیان صفت دا پھر بھی اس دی چنگی. میاں صاحب کہتے ہیں وہ اتنا خوش لباس نفیس پوشاکی تھی اور عطر اور خوشبو سے بھری ہوئی تھی، اگر میں لاکھ تعریفیں بھی اس کی کروں وہ اس سے بھی اچھی تھی. لال جڑاؤ تاج سرے دے گور قیمت داراں، دل دے دیدے بھی تک سانو جلن نہ چمکاراں.
موتی مروے دار زمرد لالا نال لپیٹی شہزادے دے لق بنائی خوب جڑاؤ بیٹی. وہ اس طرح کے جو زیور تھے جو شہزادوں کو چیزیں پہنائی جاتی تھیں وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میاں صاحب کہتے ہیں اگر میں دل کی آنکھوں سے بھی اسے دیکھوں تو وہ اس کی جال نہ جل سکوں. کیتا زیور زیب شہانہ جے کچھ ہوندا سارا زینت حسن انو بس آئی نہ کر بہت ککارا. بس وہ کہتے ہیں کہ جو اس کو خوبصورتی اور زیور تھا انہوں نے پہنا دیا اور اس کی خوبصورتی کی بہت باتیں نہ کر. عقل علم ادراک صفائی صفتاں سب کمالاں خوب پوشاک نورانی سیرت صورت ہویا شاہ جمالاں. بیٹھی پری اکلی جائی کر کے تھا آمادہ ملکہ بدرا ماں انہاں دی نال لیا شہزادہ. وہ اپنی ایک جگہ جو اس کے عقل علم اور ادراک صفائی تھی اس کی کیا صفتیں میں کروں، اور جو پوشاکی تھی خوب نورانی اور صورت اس کا شاہ جمال تھا اور کمال خوبصورتی تھی. وہ کوئی ادھر چل پڑے جہاں ایک خاص جگہ آمادہ اچھی جگہ پری اکیلی بیٹھی ہوئی تھی ملکہ بادرہ اور ماں ان کی تھی. وہ لے کے شہزادے کے پاس گئی. جیڑے رنگ محل اندر سی دل پر پلنگ بچھایا سہ ملوک نو سجائی ونج حضور پہنچایا کر تسلیمہ تے تعظیمہ جو کچھ حد ادب دی عاشق جا سلامی ہویا آس لگی مطلب دی جلیا اٹھ سلام پری نے کر عزت تے پایا بسم اللہ کہہ دی جیو آیا. جب وہ وہاں پہنچا ہے بڑے ادب اور طریقے سے عاشق پہنچ کے سلام کی ہے تو ملکہ نے سلام اس کا جواب دیا ہے اور بہت عزت کی ہے اور اٹھ کے کہتی ہے بسم اللہ کہہ دی جیو آیا. بسم اللہ کر کے اس نے اس کو ویلکم کہا. میں صدقے کیتی نالے توازو بولی جس رستے تو ٹر کے آئے اس رستے تو گولی. واہ، کہتی ہے کہ میں صدقے جاؤں تمہاری توازو پہ، تو جیسے آیا ہے اور جس رستے سے تو چل کے آیا میں اس رستے پہ قربان ہو جاؤں. آگے میاں صاحب ایک لکھتے ہیں بات، کہتے ہیں نہ ملیے تا ملیے نہ ہی جے ملیے تا ہنس کے مٹھا بول اندر وڑ لئیے عاشق دا دل کھس کے. میاں صاحب کہتے ہیں اگر کسی سے نہ ملنا ہو تو نہ ملو، اگر ملو تو اسے ہنس کے ملو اور اتنی میٹھی زبان استعمال کرو مٹھا بول اندر وڑ لئیے. اور جو میٹھا بول ہے ہمیشہ انسان کا دل جیت لیتا ہے. میٹھا بول اندر وڑ لئیے عاشق دا دل کھس کے. اور جو اپنا محبوب ہے اس کے لیے آپ کے جو میٹھے بول ہیں یہی کافی ہیں. پچھو جے کچھ کرنا ہووے کریے اپنا کر کے اول نال محبت رہیے اگے اس دے مر کے نال توازو کر اشنائی جوں جدوں وس کریے لاڈ مخول تکبر جلے جو اس دے سر دریے جہاں سے روز شہزادے ڈٹھی سندر شکل پری دی چودھی داچن پھل گلابی اصلو نقل پری دی. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی بعد میں کرنا ہو کرے لیکن اول اپنے محبوب کی ہر طریقے سے محبت سے اور اس کے آگے مر کے اس کی خدمت کی جائے. اور جب اس نے دیکھا ہے کہ شہزادی کی خوبصورت شکل پری کی تو اس نے سوچا ہے کہ چودھی دا چن پھول گلابی اصل و نقل پری دی. جو چودھری کا چاند ہے اور گلاب کے جو پھول ہیں یہ نقل ہیں، اصل چیز تو یہ پری ہے. خوبی حسن شماروں باہر گل نہ کیتی جاوے جوبن روپ ادائیوں بریا ہر نقش سہاوے کڑی کواری نظری آئی نازک پھل گلابوں عمر اوائل شکل شمائل وافر انت اصابوں چہرہ سورج ہار نورانی ابرو مثل حلالاں دو رخسارے رب سمارے چمکن وانگر لالاں. حد یہ ہے خوبصورتی کی کہ جو اس لڑکی کا روپ ہے اس کا جو اس کی عمر نہیں ہے اور شکل شمائل وافر انت صابو ہے. چہرہ سورج ہاتھ جو اس کا چہرہ ہے وہ سورج کی طرح نور دے رہا ہے اور جو اس کے ابرو ہیں وہ مثل حلال ہیں جو پہلے دن کا چاند ہوتا ہے اس کی طرح ہیں جو اس کے ابرو ہیں. اور دو رخسارے رب سنوارے چمکن وانگر لالا جو دو رخسار ہے اللہ نے اس کو سنوارا ہے اور لال کی طرح چمک رہے ہیں. آب یاد معاہدہ چشمہ ظلمت زلفوں سایا خال مثال خضر دی صوبے سبز پہ راہن لایا دند سفید چمیدیاں کلیاں سچے موتی لڑیاں ندی سمند حقانی وچوں جوبن کانگاں جڑیاں ظالم نین کٹاراں والے مار گواون جانو نک کرنا سی سان چڑھایا دریا
دریا باہر میں آنوں، یہ اس کی جو مثالیں دے رہے ہیں، شابت دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دانت ایسے ہیں، چمبے کی کلیوں جیسے ہیں، موتی کی سچے موتیوں کی لڑیوں جیسے ہیں۔ تو یہ جو ندی سمد حقانو، اصل میں یہ حقانی جو یہ ندی سمد حقانو آئی، چوبن کانگاں چڑیاں، ظالم نین کٹاراں والے، مار گواون جانو، نک نہ سیسان چڑھایا، دریا باہر میں آنو۔ یہ اس کے جو سراپا ہے، جو چہرہ ہے، اس کی تعریف میاں صاحب فرما رہے ہیں۔ پلکاں تیر کمانا ابرو، غمزہ وانگ بندوقے، گولی وانگن خال محمد لگدا سہ ملوکے۔ جو اس کی پلکیں تھی وہ تیر کمان کی طرح، جو ابرو غمزہ وانگ بندوق کی طرح تھے، اور کس طرح؟ گولی وانگن خال محمد لگدا سہ، جو اس کے خال تھا چہرے پہ وہ گولی کی طرح لگ رہا تھا سہ ملوکو۔ شہزادے جد نین پری دے ڈٹھے نین لگا کے، بے دل کیتا جوش حسن دے ڈین لگا غش کھا کے۔ جب اس نے آنکھوں سے آنکھیں ملائی اور خوب غور سے دیکھا تو اس کا دل جو ہے وہ کچا ہوا اور ایسا ہوا کہ وہ غش کھا کے گرنے لگا تھا۔ پھر دلیری ہمت کر کے ہوش رکھی وچ جائی، نال عشق دی برکت بچیا ہور مجال نہ کھائی۔ پھر وہ اپنے آپ کو دلیری دے کے ہوش میں آیا اور صرف عشق کی برکت سے بچا ہے، ورنہ اور کوئی چیز اسے بچا نہیں سکتی تھی۔ جہاں وہ شکل شہزادے ڈٹھی حسن بری متوالی، بہت پسندی آئی کہندہ بخشے آپ دوالی۔ جو بندی پتلی سونی وانگر پھل بہاری، کالے وال محمر سونے جوں کر مشک تتاری۔ سرو آزاد سفید نازک نال لگے اب پکے، صورت گر کوئی چین چگلدہ نقش نہیں کر سکے۔ اس کی جو خوبصورتی تھی، وہ جو چین کے مشہور نقش بنانے والے ہیں صورتگار ہے، کوئی بھی اس سے ایسی شکل نہیں بنا سکتا تھا۔ صورت تک دونا ترینا مائل ہویا شہزادہ، 10 اسے ذراتی نالو حسن زیادہ۔ دوست کی صورت دیکھ کے اس پہ زیادہ مائل ہویا، 2 گنا 3 گنا اس پہ پیارا ہے، اور اس کی جو آج کی خوبصورتی تھی 10 حصے اس پہلی رات سے 10 حصے زیادہ اس کا حسن تھا۔ ملکہ بدرہ ماں انہاں دی بہت ہوئی دل شادی، کولو پاک کی تارب سچے مشکل ہوئی کی شادی۔ اس دوران ملکہ بدرہ جو ہے بہنیں، ان کی ماں وہ دل سے خوش ہوئی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ نے ان کی مشکل آسان کی ہے۔ اس ویلے پھر مجلس تازی کیتی خاص شرابوں، پیڑ پیالے تھیڑ سکھالے چھیڑن تار ربابوں۔ پر شہزادے نو حیرانی ویک جمال سجندہ، صورت حسن اندر گم ہویا نہ چت چیتا تندہ۔ ہنجو روے کرے دلیلاں ہو میں نمانا، نال پری دے ہاں رل بیٹھا ایش وسل دی مانا۔ وہ اسے دیکھ کے اس کو حسن جمال کو اس کے اندر ایسا گم ہوا، اپنے تن من جسم کا اس کے کچھ خیال نہ رہا، اور رو کے یہ کہہ رہا تھا کہ میرے جیسے جو ہے بندہ نال پری دے ہاں رل بیٹھا، میں پری کے ساتھ بیٹھا ہوں اور وصل کی جو موج ہے مان رہا ہوں۔ مت اے خواب خیالو ہوئے یا مر جنت آیا، نند خیال نے سکھ ایسا جیم نے کد پایا۔ کہتے یا تو یہ کوئی خواب خیال ہے، یا پھر میں مرنے کے بعد یہ جنت میں آ گیا ہوں۔ میرے جیسے دکھیارے اور دکھی نے ایسا سکھ اور سواد کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا، میری زندگی میں ایسی منزل کب آ سکتا تھا۔ 10 اسے شہزادے نالو ودیا عشق پری نو، چوری چوری تکدی آئی اس دی شکل کھری نو۔ ادھر اس پری کا بھی یہ حال تھا کہ اس کا بھی جو عشق اور پیار تھا وہ 10 سے زیادہ ہو گیا، اور وہ چوری چوری دیکھ رہی تھی اس کو شکل کھری ہے جو اس کا خاص پاک اور صاف چہرہ ہے۔ مشکل گلاں پوچھے عقل ادا ازمائے، شہزادہ سی مستی اندر پھر بھی دسدا جائے۔ وہ اس سے پری بدی جمال مشکل سوال اور باتیں پوچھ رہی تھی، اس کی عقل کو ازما رہی تھی، لیکن شہزادہ اس مستی میں، اس خمار میں اور رہنے کے باوجود بھی صحیح جواب دے رہا تھا۔ 10 طرح جواب سنائے ایک سوال او دے دا، کیتا انت اصاب نہ جاوے عقل کمال او دے دا۔ اس کے ایک سوال کو 10 طرح کے جواب دے رہا تھا شہزادہ، اور اس کے عقل اور کمال کا کوئی حساب اور انت نہیں تھا۔ شاہ پری نے کہا بہنوں سہ ملوک شہزادہ، آج مہمان میرا میں کرساں خدمت حب زیادہ۔ وہ کہتی ہے کہ شاہ پری انہیں کہتی ہے میری بہنوں
صاحب ملک آج میرا مہمان ہے اور میں اس کی خدمت اور پیار محبت خوب طرح کروں گی۔ خدمت اس دی لازم مینو اتھی نیا پیالے ٹر آئے دی کرن توازو اے بھلیاں دے چالے۔ کہتے ہیں میرے پہ واجب ہے کہ میں اس کے اپنے ہاتھ سے پیالے بار بار دوں اور ٹر آئے دی کرن جو کسی کے پاس آ جائے اس کی توازو کرنا بھلے لوگوں کے چالے ہیں۔ جیسو نوکر چاکر ہووے خدمت والا اگے ہتھی خدمت کریے آپوں جہاں ساجن ہاتھ لگے۔ اگر تمہارا خود خدمت گار اور نوکر چاکر بے شمار ہے تمہاری خدمت کرنے والے، لیکن ہتھی خدمت کریے آپوں جہاں ساجن ہاتھ لگے۔ جب تمہارا محبوب تمہارے پاس آئے تو تمہارا کام ہے کہ خود اس کی خدمت کرنا اور اپنے ہاتھ سے اس کی توازو کرنا۔ اپنی خدمت بے شک کہ یہ خدمت گاراں تاہیں خدمت گار رہیے بن آپو پاس پہ آ رہے سائیں۔ بے شک اپنی خدمت کرانے کے لیے آپ خدمت گاروں کو کہیں، لیکن جب آپ کا محبوب اپنے پاس آ جائے تو اس کی خدمت آپ اپنے ہاتھ سے کریں۔ یہ میاں صاحب جو طریقہ کار آپ کو زندگی کا بتا رہے ہیں آپ اس کو غور سے سنیں۔ جائز ہوئے دوے دے اتھی جے خدمت دل بار دی بادشاہ دے بدلے سبو خلق نمازاں کر دی۔ کہتے ہیں اگر اپنے محبوب کی خدمت دوسرے سے کروانی جائز ہو تو پھر بادشاہ جو ہیں وہ تمام خلقت جو ہے تمام ان کی رعایا کو وہ حکم دے دیں کہ آپ میرے لیے نمازیں پڑھو رب کے واسطے، میں بادشاہ ہوں، لیکن نہیں۔ توڑے سینکڑیاں دے سرتے حاکم صاحب ہوئیے آپ سجن دی خدمت اندر بندے لکھ کھلوئیے۔ تمہارے سینکڑوں غلام ہوں، تم ان کے حاکم ہو، لیکن تم پہ واجب ہے کہ تو اپنے محبوب کے آگے ہاتھ باندھ کے خود کھڑے ہو جاؤ۔ دل بھر دے گر بے پرواہی کرے غریب نوازی جس پر پاوے نظر محمد جت جاوے او بازی۔ دل بھر بے پرواہ ہے، وہ ہمیشہ غریب نواز ہے، لیکن جس پر اس کی نظر پڑ جاتی ہے اس کی بازی وہ جیت دیتا ہے۔ پر کر کاسا ہاتھ وچ پھڑیا تختوں اٹھ کھلوئی اول آپ ادا گڑ بھریا پھر عاشق آئی۔ اٹھ کے اس نے ایک کاسا بھرا ہے اور اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے، پہلے ایک گھونٹ اس نے خود بھرا ہے پھر اپنے عاشق کو دیا ہے۔ شہزادہ بھی اٹھ کھلوتا کی تھی شرط ادب دی نیڑے آ دو زانو بیٹھا خاطر حرص طلب دی۔ وہ بھی اٹھ کے اس ادب کی اس نے حد قائم کر دی ہے، وہ بھی اٹھ کے آ گیا ہے اور اس کے نزدیک آ کے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا ہے اپنی محبت سے۔ بسم اللہ کر پھڑیا ہتھوں صاحب بلوری کاسا جہاں پیتا جن پئی نویں سر سستی رہی نہ ماسا۔ جب اس نے وہ بلوری کاسا اس کے ہاتھ سے بڑھ کے پیا ہے تو جب اس نے اس کو پیا ہے تو نئے سرے سے اسے مستی رہی ہے اور تمام سستی اس کے جسم سے دور ہو گئی ہے۔ خالی کر کے ترت پیالہ خدمتیاں ہاتھ پایا دل بھر نے پھر ہور شتابی ایویں وت پلایا۔ دوجا تیجا کاسا دتا ہتھی آپ پیارے عاشق تے معشوق محمد پی ہووے متوارے۔ اسی طرح وہ تمام چیزیں استعمال کر کے خوب عاشق اور معشوق جو ہے متوارے ہو گئے، اپنے آپ پہ خوش ہو گئے، راضی ہو گئے۔ پچھوں اس دی ساحت تائیں پر کر دیتے کاسے نالے مجلسیاں نو دیتے جو ہائے خاصے۔ اس کے بعد انہوں نے جو اسعد اپنا دوست تھا اس کے لیے کاسے بھر کے دیے اور باقی جو مجلس میں بیٹھے تھے پھر خاصے لوگ ان کو بھی انہوں نے ان کی مہمان نوازی کی ہے۔ آج کا سبق کافی ہو گیا ہے، سننے والا ہے، اب اور سے سنیں تو اگر زندگی رہی تو اس کے بعد کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔